وزیراعظم شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن پاک کی بےحرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اس شیطانیت کے تدارک کی مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ OIC کے امت مسلمہ کے احساس کی ترجمان اور اس کی شیطانیت کو رکوانے میں تاریخی کردار ادا کرنا ہے۔ توریت، انجیل اور قرآن کریم کی بےحرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی مہم چلائیں گے۔ فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل کا کیس کس طریقہ کار کے تحت لوگوں کو فوجی تحویل میں لیا گیا؟ عدالت کا سوال۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ پاکستان یوکرین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی یوکرینی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا، امید ہے پاکستان ایک اچھا شراکت دار ثابت ہوگا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 22 جولائی سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، تحفظات پر وزیر پیٹرولیم کو آگاہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ حکومت نے منافع کی شرح 2.40 رکھی ہے جو منظور نہیں۔ تحفظات دور ہونے تک پیٹرول کی فراہمی کو بند رکھا جائے گا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 4 صوبوں سمیت گلگت اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا۔ وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق تمام صوبوں کی درخواست پر فوج کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ کراچی میں 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد نوٹیفکیشن جاری۔ پشاور میں ایک بار پھر پولیس پر دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ پولیس کی مؤثر جوابی کارروائی سے حملہ پسپا کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شہر کے مضافاتی علاقے سربند میں ریاض شہید چوکی پر دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کی، تاہم چوکی پر موجود پولیس اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کر کے دہشت گردوں کے حملے کو پسپا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ رواں سال کے آخر تک ML1 پر کام کا آغاز ہو جائے گا۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا اعلان۔ کہتے ہیں، گزشتہ برس بارشوں سے بنیادی ڈھانچہ شدید متاثر ہوا ہے۔ ریلوے کے افسران ملازمین نے دن رات کام کر کے ٹریک بحال کیا۔ اور کابل میں وزیر خارجہ امیر خان متقی کی پاکستان کے نمائندہ خصوصی آصف درانی سے ملاقات۔ امیر خان نے افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کروا دی۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔